الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو ساتھیو، آج اتوار ہے اور ہم اتوار کے دن کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو ہو وہ سوالات کے جوابات پر مشتمل ہو. ایک ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں ظفر انقلابی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے اور نافرمان جو ہے نا، وہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں. اور انہوں نے اس سلسلے میں شوکت بھارتی صاحب، ایک بھارت کا رہنے والا ہے، انڈیا کا، اور وہ صحافی ہیں شوکت صاحب، تو انہوں نے اس کا تجزیہ بھی بھیجا ہوا ہے اسی سلسلے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی دشمنی میں آپ وہ جو نافرمان ہیں ان کی شان بیان کرتے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے. تو ظفر انقلابی صاحب، یہ شوکت بھارتی صاحب کا تجزیہ صورت حدیث کرتاس کے اوپر ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام مرض میں، جب آپ آخری جو ہے نا وہ دن سے آپ بیمار تھے، طبیعت ناسازگار تھی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافی لوگ پوچھنے بھی آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہاں پر اپنے گھر میں تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. تو آپ نے فرمایا، کاغذ اور قلم لے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ کر دیتا ہوں، تاکہ تم میرے بعد میں گمراہ نہیں ہوں گے. یہ ہیں الفاظ. تو وہاں پر یہ آیت پہلے اتر چکی تھی کہ دین اسلام مکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا ہے. یہ تقریباً ایسے سمجھیں 2.5 سے 3 مہینے پہلے یہ آیت اتر چکی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج فرما رہے تھے، تو اس وقت یہ آیت اتری تھی عرفات کے میدان میں. تو حضرت عمر نے محسوس کیا کہ دین تو مکمل ہو چکا، اب کوئی چیز تو رہتی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے حالت میں ہیں. لہذا انہوں نے کہا وہاں پر کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بیماری کی شدت میں ہیں، لہذا ان کو تکلیف نہ دی جائے. یہ الفاظ ہیں حضرت عمر کے. انہوں نے کسی کو روکا نہیں کہ روکنا تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ اور قلم نہ دیا جائے. لیکن ان کے الفاظ کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قد غلبہ الوجع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیماری کی شدت ہے، لہذا اس وقت چھوڑ دو. اور پھر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو استفتموہ، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان فرمائے وہ جو بخاری میں کے اندر ہے وہ یہی ہے، ما شانہ حجر، کیا بات ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. حجر کا لفظ ہے، حجر کے معنی ہے چھوڑ دینا، ہجرت کر جانا، جدائی اختیار کرنا، یہ حجر ہجرت سے ہے. اور میرے بھائیو، اس ہے کے اوپر زبر ہے، جزم نہیں ہے، لہذا اس کا مطلب جو ہے نا یہ استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے، یعنی کہ یہ سوال ہے. اور ہے کے اوپر جب زبر ہو تو حجر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کر جانا، چھوڑ جانا، جدائی اختیار کر لینا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں اس دنیا سے آخرت کی زندگی کی طرف؟ پھر بھی استفتموہ، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو. پھر وہ صحابہ کرام گئے، فذهبوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام گئے،
یردون علیہ، اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے. فقال دعونی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو. تو یہ چیز ہے. اور یہ حدیث ہے میرے پاس جو بخاری کا نسخہ ہے، اور یہ کتاب المغازی ہے، یعنی کہ جنگوں کا باب، یہ مغازی. تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ دوسری نیچے جو حدیث ہے اس میں پھر یہ ہے کہ کہا کہ عندکم القرآن، اور تمہارے پاس قرآن ہے، حسبنا کتاب اللہ، اور ہمارے پاس کتاب اللہ کافی ہے. فاختلف اہل البیت، پھر اہل بیت نے اختلاف کیا. واختصموا، اور وہ آپس میں جو ہے نا وہ جھگڑنے لگے. فمنہم من یقول قربوا یکتب لکم کتابا، ان میں سے اہل بیت میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دے دو، قلم دے دو. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی کہ اہل بیت میں سے بھی کچھ لوگ حضرت عمر فاروق سے متفق تھے اور کچھ لوگ متفق نہیں تھے. حضرت علی بھی ان میں سے تھا جو متفق حضرت عمر فاروق کے ساتھ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھا جائے. اب یہ حدیث ہے، اس کو جو ہے نا گھما پھرا کے حجر کے لفظ کو حجر تو استفہام ہے، سوالیہ ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے. اس کے بعد ہے حجر. حجر کے اوپر جزم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان ہو گیا ہے، بڑبڑا رہے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں حجر کے اوپر زبر ہے، حجر کے اوپر جزم نہیں ہے. جزم ہوتی تو احجر، تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بڑبڑا رہے ہیں اور ہذیان بک رہے ہیں. تو یہ معنی شیعہ کرتے ہیں، یا جو حضرت عمر کے ساتھ جن کی دشمنی ہے وہ یہ کرتے ہیں. لیکن الفاظ جو حدیث کے اندر ہیں وہ آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اوپر زبر ہے، جزم نہیں ہے. اور میرے پاس یہ ڈکشنری بھی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر قاموس الوحید عربی کی ہے. آپ اس میں دیکھیں جب جزم ہو احجر، ہے کے اوپر جزم ہو احجر، تو پھر یہ چلتا ہے کہ ہذیانی باتیں کرنا، الٹی سیدھی اور بے دکھی باتیں کرنا. لیکن جب زبر ہے حجر کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ ہونا، دور ہونا. یہ جو ہے نا پیج نمبر ہے اس ڈکشنری کا 1741. یہ قاموس الوحید کو، اس کو بھی آپ ڈکشنری کو بھی دیکھیں. اور اس کے بعد پھر یہ صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہے کے اوپر جزم ہے یا ہے کے اوپر زبر ہے. اور پھر یہاں آپ کو ڈکشنری کے اندر معنی دیکھنے میں آسانی ہو جائے گی میرے بھائیوں. تو یہ جو ہے نا باتیں شیعہ پھیلاتے ہیں کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ہذیان بک رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ. تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے اور بہت ہی غلط ہے. پھر ادھر تو اہل بیت کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو میں نے نیچے پڑھا تو ان میں سے پھر کوئی نہیں اٹھا جو حضرت عمر کو کہتا ہے کہ آپ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں. آج لوگوں کو، شیعوں کو غیرت ہے، ایمان ہے، کہ وہ یہ ناراض ہوتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے لوگ تھے، ان کے اندر غیرت اتنی نہیں تھی جتنی تمہارے اندر ہے؟ تم فتنے کے دور میں رہ رہے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ تھے وہ بہت ہی اچھے تھے ہم سے ہزارہ گنا. آج تم پریشان ہو کہ حضرت عمر نے یہ گستاخی کے الفاظ کہے. تو اس وقت کیا وہ حضرت علی، امام حسن حسین، اور کیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں بنو ہاشم کے لوگ نہیں تھے؟ بہت بہادر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عباس تھے، ابن عباس تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، امام حسن حسین بھی تھے. تو اور بھی تو تھے بنو ہاشم کے لوگ، وہ کیوں نہیں اٹھے کہ آپ جو ہے نا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ کہنا بہت، یہ حدیث میں ہے ہی نہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ ترمیم کر کے لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ بہت غلط ہے. ظفر انقلابی صاحب، پھر آپ یہ سوچیں کہ حضرت عمر نے جو مشورہ دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مان لیا نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ حضرت عمر کے پسند آ گئے کہ کتاب اللہ کافی ہے. یا پھر اس کا ایک اور مسئلہ ہے کہ پہلے حکم ہوا کہ یہ آپ پہنچا دیں. دین اسلام جب مکمل ہوتا تھا اور دین میں کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں تھا،
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں الفاظ کہے؟ اس لیے جو ہے نا بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیسٹ لے رہے تھے، امتحان لے رہے تھے، ان کی ٹیسٹ تھی، آزمائش لے رہے تھے ان سے کہ دین تو مکمل ہو چکا، اب میں دیکھوں کہ یہ اس مکمل دین کے علاوہ بھی جو ہے وہ چاہت رکھتے ہیں کہ دین نامکمل ہے یا دین کو مکمل سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان کی ٹیسٹ تھی، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ناکافی نہیں ہے، ہر چیز آپ نے بتا دی، اب کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کہیں کہ آپ لکھ کر دے دیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ایک اور بھی بات ہے کہ حضرت عمر کے اس الفاظ کے اوپر کہ حسب اللہ کتاب اللہ ہے، اللہ کا حکم ہوتا رسول کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ پہنچا دیں دین، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ حضرت عمر کے جو ہے نا منع کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی وہ بات نہ پہنچائی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کے کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی بات کو پہنچانے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں؟ باقی سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے بہادر لوگ تھے، بنو ہاشم کے بھی اور لوگ بھی، انصار کے بھی تھے۔ تو حضرت عمر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ڈر سکتے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ فلاں بات پیش کر دیں، اور حضرت عمر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور وہ بات پیش نہیں کی، وہ حدیث پیش نہیں کی، وہ وحی پیش نہیں کی، وہ مسئلہ امت کو نہیں بتایا۔ تو اس سے پتہ شیعہ کے عقیدے کے حساب سے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ کے رسول بھی گناہ گار ہوئے کہ حضرت عمر کے ڈرانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، اور وہ جو مسئلہ بتانے کے لیے اللہ کا حکم تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ تو یہ اگر شیعہ کا عقیدہ اس طرح کا ہے تو مجھے بتاؤ، پھر تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ پاک نے آپ کی طرف نازل کیا اس کو پہنچا دے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ تو شیعہ جب یہ بات پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت عمر کی وجہ سے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اور بھی دین کی باتیں چھوڑ دی ہوں گی ڈر کی وجہ سے، تو وہ تو رسول سے نہیں رہا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، بہت غلط ہے۔ پھر بھائیو اس پر یہ بھی سوچیں ظفر انقلابی صاحب کہ کچھ لوگ گھر کے اندر ہیں، اہل بیت ہیں، اور کچھ لوگ باہر سے کسی بیمار سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے رسول سے پوچھنے کے لیے ابو بکر اور عمر آئے، ٹھیک ہے؟ وہاں گھر نزدیک تھا حضرت علی کا، ٹھیک ہے؟ امام حسن حسین تھے۔ تو وہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے کسی مریض کے پاس، تو وہ قلم اور کاغذ لے کر آتے ہیں کیا؟ وہ تو نہیں لے کر آتے۔ پھر جن کا گھر قریب تھا ان کو اٹھنا چاہیے تھا نا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر پھر بھی گناہ گار ہے تو وہ اہل بیت بھی گناہ گار ہیں جن کا مکان قریب تھا۔ حضرت علی بھی گناہ گار ہوں گے، امام حسن حسین بھی ہوں گے، حضرت عباس ابن عباس وہ بھی گناہ گار ہوں گے کہ وہ کیوں نہیں اٹھے جن کا گھر قریب تھا۔ کیا جو باہر سے لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں وہ کاغذ قلم لے کر آ جاتے ہیں؟ وہ تو نہیں لے کر آتے کسی سے پوچھنے کے لیے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ اور قلم لاؤ تو کن سے کہا؟ گھر والوں سے کہا نا، جن کے قریب مکان تھے ان سے کہا، یا جو آتے ہیں مہمان آتے ہیں ان سے اب کوئی کہتا ہے کہ کاغذ اور قلم مجھے لا کر دے دو۔ پھر یہ حضرت سسر ہیں، ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، تو یہ سسر اٹھیں گے یا داماد اٹھیں گے؟ کوئی شخص جب حکم دے، آرڈر دے کہ مجھے فلانی چیز لا کر دو تو دامادوں کو اٹھنا چاہیے یا جو جو سسر ہیں وہ اٹھیں گے؟ تو عقل کے ناخن لو ظفر انقلابی صاحب، اگر یہ گناہ گار ہوتے ہیں نا اس سے ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن حسین اور حضرت عباس یہ بھی پھر گناہ گار بنیں گے، اہل بیت بھی گناہ گار بنتے ہیں۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ سب کے سب ٹھیک تھے لوگ، سارے کے سارے بہتر تھے۔ کیوں کہ اللہ کے رسول نے امتحان لیا کہ میں دیکھوں کہ یہ دین اسلام کو مکمل سمجھتے ہیں یا دین اسلام میں کمی کا شکار سمجھتے ہیں کہ دین اسلام نامکمل ہے۔
تو حضرت عمر نے بتا دیا کہ نہیں، دین اسلام مکمل ہے، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور چپ ہو گئے۔ اب پھر اس کے بعد یہ صحابہ جاتے بھی رہے تو آپ نے کہا نہیں، چھوڑ دو۔ اس کا مطلب کہ اس معاملے کا ہیرو جو ہے، وہ ہیرو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے والا یہ عمر فاروق تھا، کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکا، اور عمر فاروق سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ اس میں سوچیں کہ کیا کہا انہوں نے، یہی کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہیں، بیماری کی حالت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو حضرت عمر بیماری کی وجہ سے، نہ کہ نافرمانی کی وجہ سے یہ الفاظ کہے، بیماری کی وجہ سے کہا، اور کہ آپ جا تو نہیں رہے۔ تو یہ بہت ساری اس میں جو ہے نا وہ غلط باتیں کرتے ہیں شیعہ علماء اس حدیث کے جو ہے نا بارے کے اندر، جو کہ ان کی باتیں ہی بالکل ہی غلط ہیں۔ تو یہ میری باتیں جو ہے نا وہ اس تک بھی پہنچا دیں۔ شوکت بھارتی صاحب جو ہے نا آپ بھی اچھے تجزیہ نگار ہیں انڈیا کے اندر، تو یہ آپ بھی ان کو غور سے اس حدیث پر جو میں نے تبصرہ کیا ہے وہ اس کو آپ بھی سن لیں، کیونکہ آپ بھی اس کے قائل ہیں کہ احجر میں ہے پر جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان، حضرت عمر نے کہا ہذیان بکر ہیں، جبکہ ہذیان نہیں ہے، احجر کیا ہجرت فرما رہے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو رہے ہیں، کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے جا رہے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنے یعنی کہ آخرت کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ اصل یہ مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے، آپ کے علماء نے آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ ہے کہ زبر کو جزم دے کر اور غلط مفہوم بتایا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ظفر انقلابی صاحب نے ایک لنک بھیجی ہے جو کہ پروفیسر صداقت علی زیدی صاحب کی ہے، تو جو ہے نا یہ لنک کے اندر میرے بھائی ظفر انقلابی صاحب، اس کے اندر سیف بن عمر واقدی مشہور قذاب ہے، لہذا اس کی کوئی، انہوں نے جو ہے نا صداقت علی صاحب فریدی نے جو دلائل دیے ہیں وہ مرسل روایتیں ہیں، یعنی کہ ڈائریکٹ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہے، اور درمیان میں لنک اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، راوی ہے ہی نہیں، صرف ایک روایت میں ہے، روایت ہے، اور وہ بھی اس میں بھی راوی ہے سیف بن عمر واقدی، اور یہ واقدی مشہور قذاب ہے، جھوٹا ہے، لہذا وہ ساری تقریر جو انہوں نے کی ہے پروفیسر صداقت علی صاحب فریدی نے، وہ اس کی ساری تقریر میں کوئی نہ وہ حوالے دیتا ہے، آپ سنیں اس کو بھی، بھائی تقریر کرتے تو آپ حوالے دینا کہ کس کتاب میں ہے، وہ تو ایک تو حوالہ نہیں دیتا، اور دوسری وہ غلط باتیں وہ کر رہا ہے۔ ایک بھائی ہیں نالج آف ایوری تھنگ، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا انعام ہی عبداللہ تھا، اور مجھے وہ کہتا ہے کہ پھر یہ ابو جہل کافر کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں تھا، جس کا نام، یعنی وہ یہ کہتے ہیں نالج آف ایوری تھنگ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام عبداللہ ہو تو وہ جنتی بندہ ہے، کافر نہیں ہے۔ یہ بھائی آپ کا اپنا خیال ہے نا، یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس شخص کو کہا صحیح مسلم کے اندر ہے کہ میرا باپ اور آپ کا باپ دونوں جہنم میں ہیں۔ آپ کے پاس حدیث ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ کاٹیں، آپ حدیث پیش کریں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرا باپ جنت میں ہے، تو بس بات ہی ختم ہو جائے گی۔ فہم نہ بتائیں، دلیل کا جواب دلیل سے دیں۔ یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پیش کرتا ہوں صحیح مسلم کی، آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ حدیث سے رد کرنے کی کوشش کریں۔ رسول کی بات کو کوئی اور بندہ نہیں کاٹ سکتا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ میں اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں اور آپ اپنا فہم قیاس پیش کر رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ پھر بھی میں آپ کو اور بھی جواب دے دیتا ہوں۔ عبداللہ نام سے بہت بڑا منافق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پتہ نہیں ہے آپ کو؟ عبداللہ بن ابی سلول منافقین کا سردار تھا، وہ جنتی تو نہیں ہے، نام تو عبداللہ تھا۔ پھر اس کے بعد اور نام آپ کو بتاتا ہوں، عبداللہ بن ابی بن خلف، یہ اس کا نام بھی عبداللہ تھا،
اور سخت دشمن اسلام تھا، جس کو احد کے اندر مارا گیا، احد کے اندر، جنگ احد کے اندر مارا گیا تھا، عبداللہ بن ابی بن خلف اور عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقین کا سردار تھا۔ تو کئی اس طرح کے نام تھے جن کو آپ بھی کہیں گے کہ ہاں یہ کافر تھے، لہذا نام عبداللہ رکھنے سے کوئی بندہ جنتی یا دوزخی نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوزخی ہونے کے لیے، جنتی ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونی چاہیے، کسی اور کی بات نہیں ہوگی۔ مرتضی حسین صاحب کہتا ہے کہ ساری زندگی حفاظت کرتے رہے ابو طالب، دشمن سے بچاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو اہل بیت سے بغض ہے اور آپ کہتے ہیں اہل ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ بھائی ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے تو یہ بات میں نے آپ کو صحیح مسلم سے پیش کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث سے ہے۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ ابو طالب کے بارے میں اگر آپ کے ساتھ پاس کوئی حدیث ہے یا یہ ثابت کریں کہ اس نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہو، بھتیجے نہ کہا ہو، یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہا ہو، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی اس نے کوئی نماز پڑھی ہو۔ دو چیزوں سے پتہ چلے گا نا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجے کے نہ کہا ہو، یہ کہا ہو کہ اے اللہ کے رسول یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہا ہو، تو یہ بات ہے۔ باقی انسان حفاظت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی اس نے حفاظت کی ہے، لیکن وہ خون کے رشتہ داری کی وجہ سے، ایمان کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں۔ یہ وہ اپنے خون کے رشتہ دار، کیونکہ بھتیجا تھا اس وجہ سے انہوں نے مدد کی ہے، ایمان کے رشتے کی وجہ سے نہیں کی تھی۔ اس طرح سے ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے مغل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گئے اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، امت آپ کی قحط میں مر رہی ہے۔ یہ حضرت عمر کا دور تھا، اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جاؤ اور عمر کو بتا دینا کہ بارش ہوگی۔ یہ بات انہوں نے کی ہے ایک بھائی نے، مغل صاحب نے۔ تو میرے بھائی یہ جو شخص ہے نا، ایک شخص یہ مجہول ہے کہ وہ شخص کون سا، حدیث کے معاملے میں مجہول بات کلیئر کٹ، جب تک کسی شخص کا نام نہ ہو تو وہ قابل قبول وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ معیار سے گر جاتی ہے، ضعیف کہلاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مجہول راوی ہے۔ تو ایک شخص تھا، وہ کون سا شخص تھا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ دوسری پھر یہ ہے کہ وہ بھی روایت مالک دار سے ہے۔ مالک دار یہ حضرت عمر کا خازن تھا، اور یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، اور تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ، اور وہ مالک دار صحابی نہیں ہے، لہذا یہ منقطع ہے، درمیان میں صحابی کا نام ہے ہی نہیں، منقطع روایت ہے۔ یہ حدیث کے اصول کے حساب سے یہ حجت نہیں ہوتی۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ خواب ہے، تو خواب والی بات جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لہذا یہ حجت نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مغل صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر کی بڑی تعریف کی، اور اس نے کہا نہیں، یہ ساری باتیں عدل، انصاف، بہادری کے اندر ابو بکر بہت آگے تھے۔ تو وہاں پر حضرت عمر نے جب تعریف کی تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ابو بکر بہت آگے تھے، اور میں تو جو ہے نا ایک گھر کا اونٹ ہوں، کہنے لگے اس کے اوپر جو ہے نا یہ آپ تبصرہ کریں۔ ہاں جی میرے بھائی مغل صاحب، اس میں یہ ہے کہ ابو بکر کی حضرت عمر نے تعریف بہت کی ہے، اور خود کو کہا کہ میں تو ایک طرح کا اونٹ ہوں، گھریلو اونٹ ہوں، یعنی کہ یہ انکساری اور عاجزی کے لیے الفاظ ہیں کہ ابو بکر کا مقابلہ اس شخص نے اب حضرت عمر کی تعریف کی، حضرت عمر نے کہا نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں، میں تو اونٹ ہوں، ابو بکر کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ انکساری اور عاجزی کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ حضرت عمر نے اپنے آپ کو ملامت کی، اپنے اوپر لعنت ملامت کی اپنے آپ کو، نہیں، بلکہ یہ انکساری میں ہے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قلب حسین، یعنی کہ حسین کے در کا کتا، یا سگے حسین،
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا کتا. اس طرح سے کچھ انکساری اور عاجزی میں لوگ جو نام رکھ لیتے ہیں، یہ انکساری اور عاجزی کی نشانی ہوتی ہے، نہ کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ خوار کرنے کی نیت ہوتی ہے اور اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی نیت ان کی یہ نہیں ہوتی. تو یہ تھی میرے بھائی. پھر وہ نالج آف ایوری تھنگ صاحب کہتا ہے کہ آپ اعلیٰ یاری صاحب سے مناظرہ کر لو. میں بھائی تیار ہوں میرے بھائی، اور آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی نالج آف ایوری تھنگ صاحب اگر آپ اعلیٰ یاری صاحب کو میدان میں لے آئیں اور مجھے بھی بتائیں. میں انشاءاللہ العزیز بالکل تیار ہوں، جو ہے نا اس کو لے آؤ، اور بہت بڑا آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا. تو آج یہ کچھ 5-8 سوال تھے جن کے میں نے جواب دے دیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.